الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. معزز سامعین، چند وجوہات کے بنا پہ میں نے آج جو قرآن کا حصہ منتخب کیا تو ایک خاص وجہ سے کہ میں چند باتیں تنظیم کے جتنے مراکز ہیں ان مراکز میں ساتھی بھی ہیں. کبھی کبھی مجھے اطلاع ملتی ہے کہ فلاں تنظیم میں فلاں شخص ان کی آپس میں ناراضگی ہے، ان کا یہ ہے. تو اس میں ایک مسئلہ توحید ظاہر ہو جائے جو بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن سٹارٹ یہیں سے لوں گا کہ ہم کامیاب تب ہوں گے جب اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے تحت زندگی گزاریں. پھر ہمیں کوئی کمزور نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی اس عقیدے سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی ہم سے دلائل کے لحاظ سے لڑ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کا بول بالا ہمیشہ ہوتا ہے. اور ہم نے جو عقائد اپنائے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے موافق ہیں، اور اللہ کی کتاب کو کوئی ہرا نہیں سکتا، نہ اللہ کو ہرا سکتا ہے اور نہ اللہ کی کتاب کو. تو اس میں پہلی آیت جو ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان کا ایک عمل، اس کا دوسرا عمل، ان کا عباد الرحمن کا، صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا دوسرا عمل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تو فرمایا الرحمن کے بندے وہ ہیں، یہاں عباد اللہ نہیں کہا، اللہ کی کوئی دوسری صفت بیان نہیں کی. دیکھیے قرآن میں اگر انسان غور و فکر کرے اور تدبر کرے تو قرآن سے بہت کچھ پا لیتا ہے. ہماری زندگی کا منشور جو ہے مومن و مسلم کی زندگی کا منشور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب
اور نبی کی سنت، یہ ہمارا منشور ہے۔ تو فرمایا عباد الرحمن، ورنہ عباد اللہ بھی آ سکتا تھا، عباد القہار اور عباد الجبار بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں خود اللہ نے الرحمن کو اس لیے ذکر کیا کہ اس کی یہاں رحمت، مہربانی کا بیان ہے۔ جہاں جس بات کا بیان ہو تو اللہ اپنی وہاں وہ صفت بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ عباد الرحمن، الرحمن کے بندے۔ الرحمن وہ ذات ہے، اس کی مہربانی عام ہے۔ الرحمن و الرحیم میں کیا فرق ہے؟ اور دونوں اکٹھے ایک جگہ بھی آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن بھی آیا، الرحیم بھی آیا۔ تو اس کا آسان ترجمہ جو محققین علماء ہیں، اور صحیح ترجمہ وہی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ الرحمن کے معنی عام مہربان، اس کی مہربانی کافر پر بھی ہے، مسلمان پر بھی ہے، نیک پر بھی ہے، بد پر بھی ہے، اچھے آدمی پر بھی ہے، برے آدمی پر بھی ہے، اس کی مہربانی عام ہے، الرحمن ہے۔ ہاں، پھر اس مہربانی کو مزید بڑھانے کے کہ اللہ کی مہربانی آپ پر مزید بڑھے گی، لیکن ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ تم بھی ذرا آگے جاؤ نا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ عام مہربانی والا ہے، اس نے قرآن سکھایا اور دعوت دی سب کو اس قرآن کو مانو۔ تو کافر، مشرک، فاسق، بے دین کو موقع دیتا ہے قرآن سے کچھ فارم۔ تو فرمایا الذین، یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں۔ اب میرا مطلب ساتھیوں اور اپنی اصلاح کے لیے یہاں چند باتیں کروں گا، اس لیے نظم نے مجھے کہا کہ آپ یہ کریں۔ تو فرمایا یہ عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ مہربان بادشاہ کے بندے، یہ اس کی مہربانی عام ہے، ہر عام و خاص پر۔ ہاں، پھر مومنوں پر رحیم ہے، کان بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو مومنوں پر اس کی خاص مہربانی ہے، باقی تمام انسانوں پر، مشرکین اور کافرین کے ساتھ عام مہربانی ہے۔ تو یہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا؟ اب اس میں یمشون علی الارض ہونا، ایک بات تو اللہ نے کی، لیکن انسان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک عجیب بات کی کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صحیح بندے
اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وہ پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں چلنا پھرنا، اب دیکھو مومن کے پورے اخلاق پہ یہ جملہ حاوی ہے، ہونن، ہون کا لفظ آیا ہے، کسی نے مانا کیا نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، مہربان بادشاہ کے بندے وہ ہیں، اصل میں اس کے ماننے والے جو زمین میں چلتے ہیں ہون عاجزی کے ساتھ۔ ان کی طبیعتیں عاجزانہ ہیں، ان میں تکبر، ان میں بڑائی، ان میں چودراہٹ نہیں ہوتی۔ ہونن، ان کا رفتار بھی، ان کے رفتار سے، ان کے چلنے سے پتہ چلتا ہے یار یہ انکساری کے ساتھ چلتا ہے، تواضع کے ساتھ چلتا ہے، نرمی کے ساتھ چلتا ہے، ہر ایک سے الیک سلیک کرتا ہے، متکبرانہ چال نہیں چلتا، اس میں تکبر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اللہ اس کو، اس کے درجے رفع کا معنی، چلو یہ مسئلہ تو ہم کرتے ہیں ہر وقت اور ہر میدان میں۔ کئی لوگ چیلنج کرتے ہیں، ان کا چیلنج میرے ساتھیوں نے قبول کیا ہے، لیکن ہم اصول کے تحت چلتے ہیں، جھگڑے کے لیے نہیں، اصول، تاکہ یہ لوگ بھی انسانیت معلوم کریں کہ انسانیت کیا چیز ہے، انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے، تمیز رکھنے والے اور بدتمیز میں کیا فرق ہے، صبر کرنے والے اور بے صبری کرنے والے میں کیا فرق ہے۔ ان حصول کو اپنانا چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہر مرکز کے ساتھیوں کے لیے یہ بھی ہے کہ بھائی ساتھی کا احترام کریں، عورتوں کی طرح تو میں نہ کریں، معمولی بات پہ جھگڑا نہ کریں، معمولی بات پہ ارے تو یہ ہو گیا، تو کافر ہو گیا، یہ پرانی روشیں ہیں، ان کو یکسر ختم کرو، یہ روشیں غلط ہیں اور غلطی جو بشیر صاحب سے چلی آ رہی ہیں، اس غلط روش کو چھوڑو۔ مومن کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ صلح کرو، ان کو نیکی پر ابھارو، ان کو آپس میں تو میں کرنے نہ دو، تنظیم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اتفاق اور اتحاد میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، وہ تو نماز میں بھی، جہاد میں بھی اللہ فرماتا ہے، یہ جو ہیں مجاہدین جب صف باندھتے ہیں
مقابلہ کرتے ہیں، کافر سے لڑتے ہیں، بے دینوں سے لڑتے ہیں، تو ایسے کأنہم بنیان مرصوص، ان کی عمارت وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ان میں دراڑیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر اللہ کے دین کے ساتھ کھیلنا ہو تو پھر ہر آدمی کی مرضی ہے، نہ وہ نظم کو جانتا ہے، پھر نہ تنظیم کو جانتا ہے، نہ عقیدے کو جانتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے المسلم اخی المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ ان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اس سارے اصولوں پہ صحیح چلتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا اب دوسرا جو سنیے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ناواقف لوگ، جاہل لفظ پر بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کیونکہ ہمیں ہر چیز سمجھنا ہے۔ اب انسان کو، انسانوں کی طبیعت، ہمارے جو انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، یا دنیا کا حاصل کیے دین کا، قرآن کو ٹپ رکھا ہے، اس کو جاہل کہو تو لڑے گا، کہے گا جاہل تو ہے، تیرا باپ ہے، تیرا دادا ہے، تیرا نانا ہے، اس کو جاہل کہو۔ لیکن اگر اس کو جاہل کی وجہ، یار خاموش ہو، جاہل کہتے ہیں ناواقف آدمی کو، آپ ناواقف ہیں بھائی، تو ناواقف پر اتنا غصہ نہیں ہوتا، یار یہ میرا صوبائی امیر ہے، اور میرا جو ہے ضلعی امیر ہے، میرا مقامی امیر ہے، میرا مرکزی امیر ہے، یہ مجھے سمجھاتا ہے کہ ارے تو بے وقوف ہے، واقعی بے وقوفی مجھ میں ہوگی، تو بے وقوفی کا لفظ تو برداشت کرتا ہے، لیکن جاہل کا لفظ برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ جاہل کا معنی قرآن میں بھی آیا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام ان کو کہتا ہے کہ بھائیو انتم جاہلون، جب تم بے خبر تھے، بے خبری میں تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو تبلیغ کے آداب و انداز بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے ساتھ بات کرنے کے انداز بھی ہیں۔ قرآن ہمیں تبلیغ بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں عقیدہ بھی سکھاتا ہے، قرآن ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے کہ تبلیغ کیسے کرو گے۔ یہ کرو گے کہ وہ مشرک ہو، اے مشرک میں تیرے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرو گے مشرک؟ کیونکہ عقیدے میں جس کا شرک ہو تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا انداز اختیار کر۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ جیل میں 2 آدمی اور تھے جو سرکاری سزا میں پکڑے گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام ان کو کیا کہتا ہے؟ یا صاحب السجن، اے جیل کے دونوں ساتھیوں، دیکھو ان کو ساتھی بنایا۔ کیوں؟ جیل کے ساتھی، ایمان میں تو ان کے ساتھی نہیں تھے، وہ اہل کتاب تھے، ان کے عقیدے میں شرک تھا، وہ مشرک تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کتنے پیار، کتنی پیاری باتیں کرتا ہے۔
یا صاحب السجن، اے جیل کے دونوں ساتھیوں. ساتھی کا بڑا پر معنی لفظ ہے. جب ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ارے میرے بھائی، ارے میرے ساتھی، تو تبلیغ کی تعلیم بھی ہے قرآن میں، تبلیغ کے اصول بھی ہیں، تعلیمی اصول بھی. ہم ان اصولوں پہ چلیں تو ہم انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اصولی طور پر، صحیح طور پر ہم سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہو، جادو ہو، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں جو مسئلہ بھی ہو، ہم ان میں مار نہیں کھا سکتے. کیوں؟ ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں. تو جب اور نہیں ہم سے جیت سکتے ہیں، لیکن ہم موقع دیتے ہیں. موقع دینا چاہیے. نہ کسی کے چیلنج کا انکار ہم نے کیا ہے، لیکن ہمارا ہر کام ایک مشورے کے تحت ہوتا ہے. اور ہمیں معلوم ہے، ایک تو زور ہے، ایک تو بدماشی ہے، ایک تو بندوق ہے، وہ تو علیحدہ چیز ہے. لیکن دلائل کے اعتبار سے ہم ہر جگہ جیتے ہیں. کوئی ہم سے نہیں جیت سکتا، کوئی ہم سے دلائل کے اعتبار میں سے نہیں لڑ سکتا. یہ میری چیلنج ہے پورے ملک کے فرقوں کو کہ آؤ اصولی طور پر بیٹھو. جو مناظرانہ اصول ہے، جو تبلیغی اصول ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. تو ہم نے یہ مسئلہ اگر ہم ڈرتے تھے تو ہم مسئلہ کیوں اٹھاتے؟ ہم بھی ہر مسئلہ، ہر قسم کا کفر و شرک کرتے اور اس کو توحید بناتے. تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، ناواقف لوگ، تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. یہ گالی گلوچ نہیں، کافر مشرک ایسے سامنے نہیں کہتے. بھائی کہتے ہم، بھائی تیرے عقیدے میں شرک ہے، تو دجال مانتا ہے. دجال کیسے مانتا ہے؟ بارش برسائے گا، آسمان کو حکم دے گا، اس کا حکم آسمان بھی مانے گا. زمین غلہ اگائے گی، زمین بھی اس کی مانتا ہے. تو وہ الہ ہوا کہ دجال ہوا؟ پھر یہ لوگ کیا، ارے یہ کیا ہے، عوام بیچارے کیا خبر ہیں. مولوی کہتا ہے اس کے لیے ایک لفظ ایجاد، ارے بھائی یہ شرک نے، یہ استدراج ہے. استدراج لوگوں کو ٹرخا دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں استدراج بھی قرآن سے ثابت ہے. یہاں بھی تم دیکھو، قرآن نے 2 جگہ فرمایا ہے یہ کافر لوگ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو درجہ بدرجہ پکڑتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں. یہ ہماری گرفت سے باہر نہیں، لیکن آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں. وہ املی لہم، ان کو مہلت دیتا ہوں، اور میری تدبیر اللہ فرماتا ہے مضبوط ہے. اور میں جو کسی کو پکڑوں پھر کوئی اس کو نہیں چھڑا سکتا.
لیکن لوگوں کا عقیدہ کتنا برباد ہے۔ ارے ان سے لڑو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو پکڑے چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد جو پکڑے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا۔ الیاذ باللہ، یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے۔ ان کو یار دوست، لیکن جو توحید خالص کا نعرہ لگاتا ہے، اور یہ بھی ڈنکے کی چوٹ کہوں، جس کی دنیاوی مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ پھر ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بھی پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بے وفا بن جاتا ہے، غدار بن جاتا ہے، دھوکہ باز بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان کی باتیں، عباد الرحمن کی باتیں کیا ہیں؟ وہ سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جہل بے وقوفوں سے کیا کیا کہتا ہے؟ قالوا سلاما، یہ سلامتی کا راہ اختیار نہیں کرتے۔ سلامتی کا راہ اختیار کرتے ہیں مومن، اور سلامتی کی وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتا، انسانیت کے دائرے میں وہ رہتا ہے۔ پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، سجدہ و قیام، سجدہ کرتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے۔ آج ہم اپنے چلو ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھے، پھر آرام سے اپنے وظائف یا قرآن دیکھے یا وہ کرے، تہجد اس نے نہیں پڑھی، پھر فجر کی نماز اس نے کیا کری؟ امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھی، یہ ساری رات اس کی عبادت میں گزر گئی۔ اس کو تو نہیں دیکھتے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جا کر اور اوڑھنی اوڑھ کر، لحاف اوڑھ کر، بتیاں جب بجھ جائیں یہ موبائل نکالتا ہے، اس میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ رات اس میں گزارتا ہے۔ تو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فرمان بردار ہے، اللہ کا مطیع ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ رات اللہ نے فرمایا اگر رات گزارتے ہو تو ایسے گزار، اگر نہیں گزار سکتے سو جاؤ۔ فرمایا والذین، یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، یعنی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پالنہار، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، دور کر دے، ان عذابہا کان غراما، اور یہ جہنم کی عذاب جو ہے یہ چمٹنے والی عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً یہ جہنم جو ہے، یہ دوزخ جو ہے، یہ ٹھہرنے کے لیے بہت بری جگہ ہے، اور رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ والذین، اور یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں گھریلو معاملات میں، ادھر اپنی زندگی کے معاملات، لم یسرفوا، یہ اسراف نہیں کرتے، بے جا مال نہیں اڑاتے، کیونکہ بے جا مال ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا مال اڑانے والے، ڈوم ڈمکے کرنے والے، ناچ تماشے کرنے والے، کھیل کود کرنے والے، یہ راتوں کو نکلنے والے، اور یہ بجلیاں
یہ جو ہیں بلب، یہ دیکھو ان میں بھی اسراف کرنے والے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ تو غلط لوگ ہیں۔ صحیح لوگ وہ ہوتے ہیں اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، بے جا مال نہیں لگاتے، ولم یقتروا، اور نہ جو ہیں ضرورت سے کم، نہ بخل اختیار کرتے ہیں، ایسا نہیں کر، وکان بین ذالک قواما، اور ان کی زندگی جو ہے، ان کا یہ خرچہ ان دونوں حالتوں میں، کیا اسراف میں، اقتار میں، یہ اعتدال پر رہتا ہے۔ اللہ تو ہمیں دنیاوی زندگی، آپ کے مال کو صحیح مصرف پہ لگانا، یہ نہیں کہ تجھے باپ کی جائیداد رہ گئی، وہ اب گلچرے اڑاؤ، اب مزے اڑاؤ، ڈول ڈمکے کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ ارے اللہ کے بندے، مسجد بناؤ، دین کے لیے آگے بڑھو، اس کے لیے کنجوس نہ بنو۔ گھر کے اخراجات کرتے ہو تو بھی اسراف مت کرو، پوری زندگی صحیح طریقے، ان کا جو ہے، ان کے دنیاوی معاملات بھی افراط و تفریط سے خالی ہو کر اعتدال پر ہوتے ہیں۔ والذین، یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناتے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان کر ان کو آوازیں نہیں دیتے۔ اب میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، وقت ہے کہ نہیں؟ چلو، والذین، وہ لوگ، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور حاجت روا، کسی اور کو حاجت روا بنا کر، کارساز بنا کر، بگڑی بنانے والا بنا کر، آسمان سے بارش برسانے والا بنا کر، زمین سے غلہ اگانے والا بنا کر، اس نے یہ الہ بنانا ہے، الہ۔ تو دجال کو ان لوگوں نے الہ بنایا ہے، حالانکہ 20ویں پارے میں بھی، 20ویں پارے کی ابتدا جو ہے سورہ نمل میں، اس کے ابتدا میں یہ بات آئی ہے کہ بھئی بارش برسانے والا، غلہ اگانے والا، یہ کون ہے؟ یہ ایک ہی اللہ ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اس میں گرامر اور قواعد کے لحاظ سے چند باتیں بھی ہیں، تو اس کو چھوڑتا ہوں، آسان سا ترجمہ کرتا ہوں۔ بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی، پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، تو اسی پانی سے ہم نے اگائے تمہارے لیے کیا؟ حدائق ذات بہجہ، باغیچے بارونق۔ بارش ہم نے برسائی اور باغیچے ہم نے اگائے۔ اب آگے جملہ دیکھو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ اب اللہ نے چیلنج کیا،
یہ دجال مجال کے کہ بارش برسائے گا، یہ کرے گا، اللہ یہاں نفی کرے گا، نفی کرتا ہے مخلوق سے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ یہ کام تو الہ کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں جو یہ کام کر سکے۔ اللہ نے تو دجال کے انکارناموں کی نفی کی ہے۔ اور سورہ واقعہ میں آیا ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے ان پانی پہ غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے سفید بادل سے وہ نازل، مزن وہ بادل ہوتے ہیں جو ان کا رنگ سفید ہوتا ہے، یہ کالا سیاہ بادل وغیرہ یہ طوفانی ہے، چلو یہ لغت کی باتیں ہیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، جملے دیکھو، جملے استفہامیہ ہیں، مطلب ہے کہ تمہارا ما کان لکم، انتم پہلی آیت میں جو بتایا انتم بتو شجرہا، اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہم نے یہ پانی اتارا کہ تم نے اتارا ہے، تم نے اس لیے نہیں اتارا، مخلوق نے اس لیے نہیں اتارا کہ یہ الہ کا کام ہے۔ تو اب اللہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ تو کیا دجال الہ ہے؟ اور اللہ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اللہ کہتا ہے یہ غلط کار لوگ جو ہیں، یہ کافر لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ میری مدد بھی نہیں۔ تو مولوی نے کیا کہا کہ یہ دجال جو بارش برسائے گا، غلہ اگائے گا، یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے۔ اب ایسا لفظ اس نے استعمال کیا کہ آپ کو خاموش رکھے، آپ کو لاجواب کر، آپ سمجھیں گے کہ یہ استدراج بھی کوئی چیز ہوگی۔ تو اسی طرح یہ لوگ دھوکے دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بلکہ ہماری پوری تنظیم اور ہر سچے مسلم کی یہ آواز ہوگی کہ بھئی اللہ کی کتاب سیکھو، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، غور فکر تدبر اگر کرنا ہے تو اللہ کی کتاب پہ کرو۔ اگر اللہ کی کتاب نے تم نے سیکھی تو یہ بھی یاد رکھو، اللہ کی کتاب کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ صرف مولوی نہیں، یہ تمام مخلوق جمع ہو کر اللہ کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہم مناظروں سے کیوں ڈریں؟ ہم مناظروں سے کیوں گھبرائیں؟ غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، میں نے سنا ہے۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے، یہ بھی اپنی کمزوری کا اس کو نروس کرنا ہے۔ جنگ کا ایک ہنر یہ بھی ہے کہ مخالفین کے حوصلے پست کرو۔ تو حوصلے ان مخالفین کے پست ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں ہمارے مقابلے میں جن کے عقیدے میں شرک ہے، تو ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم غلہ اگاتے ہو، یہ غلہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم غلہ نہیں اگا سکتے، غلہ اگانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ تو فرمایا یہاں کہ مومن لا يدعون مع اللہ الہا آخر،
مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس، اور نہ کسی نفس کو قتل کرتے ہیں، التی حرم اللہ، مگر وہ نفس جو اللہ نے التی اس نفس کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، ہاں اگر حق کے ساتھ ہو، جہاد میں ہو، دوسرے جو ہیں دینی لڑائی اور مشرک کے مانے۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی یہ کام کرے تو اس گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، یضاعف لہ، دیکھو یہ کیا ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور روز قیامت ان کے لیے عذاب جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، عذاب کم نہیں ہوگی۔ اذا خبت ایک جگہ ہے، جب یہ آگ جہنم کی دھیمی ہونے لگے تو اللہ اس کو مزید جو ہے بڑھائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اسی جہنم میں ذلیل ہو کر رہے گا، ذلیل ہوگا۔ تو ذلیل کون ہے؟ اللہ نے کہا مشرک ذلیل ہے جو اللہ کے ساتھ۔ مومن کیا ہے؟ مومن کو اللہ وہ درجات دیتا ہے، مومن عزت والا ہے، مومن عزیز ہے، وہ عزت والا ہے، کفر اور شرک کرنے والا وہ ذلیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا من تاب، سوائے ان کے، دیکھیں یہ جہنم سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، مگر وہ لوگ اس عذاب اور اس جہنم سے بچیں گے جس نے رجوع کر لیا۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی کیا ہے؟ اوبن لربنا توبا لا یغادر علینا حوبا، حدیث میں آتا ہے میں رجوع کرتا ہوں اپنے رب کے لیے توبہ کرتا ہوں تاکہ ہم پہ کوئی گناہ نہ چھوڑے، ہمیں اللہ گناہوں سے پاک و صاف کرے۔ الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے، وہ آمن، اور ایمان لے آئے، ایمان خالص ایمان لایا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے، یہ سیدھے جنت ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اور یہی دنیا میں ہدایت پر ہے کہ جس کا ایمان شرک سے پاک ہو، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان لوگوں کی اکثریت اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے مشرک ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ بھی یہ کرتا ہے، فلاں بھی یہ کرتا ہے۔ ایک عالم تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا میں تمہیں آسان سی بات سمجھاؤں، وہ یہ کہ مومن کہتا ہے اللہ ہی یہ کام کرتا ہے، مشرک کہتا ہے اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، کہتا ہے ہی بھی کا فرق ہے، مومن ہی یہ استعمال کرتا ہے، مشرک بھی استعمال کرتا ہے کہ اللہ بھی، اور مومن کہتا ہے اللہ ہی، اللہ کے ساتھ ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ الا من تاب و آمن، مگر وہ جس نے توبہ کیا اور ایمان لے آیا، صحیح ایمان، اولئک لہم امن ان کے لیے۔ فرمایا وعمل صالحا، اور صالح عمل کیا،
نیک عمل کیا۔ صالح عمل کیا ہے؟ آج اگر کوئی بدعت کرے اور کہتے ہیں یار یہ تو نیکی ہے، اس کو بھی سمجھو، سمجھنے کی۔ آج کوئی عید میلاد النبی منائے، محرم منائے، وہ شرک تو چھوڑو، یہ صرف اعمال، عقیدے تو ان کے ویسے بھی برباد ہیں۔ تو کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، کسی اللہ کا کوئی صفت کسی اور کو نہیں دیا، تو یہ جہنم سے بچیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا من تاب و آمن، مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور صالح عمل کرے۔ صالح عمل ما صوّعہ شرع، جو شریعت کے موافق ہو، جو نبی کی سنت کے موافق ہو، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اگر تو نے قبر پہ دیکھ چڑھائی اور غیر اللہ کے نام پر دی، تو یہ عمل صالح ہو گیا کہ عمل طالح ہو گیا؟ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت کے موافق ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان کی برائیاں نیکیوں پر، اس میں بھی ذرا تفصیل ہے لیکن اب نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے جو ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور صالح عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین، یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں یا لا یشہدون الزور، اس کے دو معنی ہیں مختصر۔ لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور لا یشہد دوسرا معنی، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لا الہ الا اللہ کی سچی گواہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے، انسان کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لا یشہدون الزور، یہ جھوٹی مجلسوں میں شامل نہیں ہوتے جہاں ڈھول تماشے وہ ہوتے ہیں، کبڈیاں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، وہاں نہیں جاتے۔ وَإِذَا، آگے فرمائے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہاں سے گزرتے ہیں یہ لوگ، یہ مومن لوگ، یہ اچھے لوگ، یہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، مرو گزرتے ہیں۔ ایک اور نکتہ بتا دوں، بہت سارے نکتے میں نے چھوڑ دیے کیونکہ ہمارا بغدادہ بھی اس کو کہہ دوں گا کہ وہ بھی کچھ باتیں کریں۔ تو یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر گئی، یا انبیاء علیہ السلام کے وما محمد الا رسول، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے رسول جو ہیں وہ ہو کر گزرے ہیں۔ تو یاد رکھو قد خلت آیا ہے، زندہ آدمی کے لیے گزرنا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ گزرتے ہیں، زندہ ہیں، گزرتے ہیں، اس کے لیے مر یمر آتا ہے۔ قرآن کے اصول بھی دیکھو، قرآن کے اصول بھی تو مرو کرامہ، عزت کے ساتھ جو ہیں یہ اسی گندی مجلس، جھوٹی گواہی، جھوٹی مجلس، وہاں سے گزرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین، اور یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ کی آیات سے، اپنے رب کی آیات سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ دیکھو پہلی تبلیغ، پہلی نصیحت وہ کرو گے وہ اللہ کی آیات سے کرو گے، اللہ کی کتاب سے کرو گے، اور جب یہ سنتے ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، جو اونگتے ہیں اور اندھے بہرے نہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں۔
اور فرمایا والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں یقولون، جو مانگتے ہیں اللہ سے، یعنی کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، عطا کیجیے ہمیں، ہمارے لیے ہماری بیویاں اور ہماری اولاد۔ دیکھو اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم اولاد کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ اس کو امریکہ بھیج، یا اللہ اس کو اٹلی بھیج، اس کو یا اللہ اس کو ڈاکٹر بنا، یا اللہ اس کو جو ہے انجینئر بنا، یا اللہ اس کو لیفٹیننٹ بنا، اس کو جنرل بنا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں مومن؟ کہتے ہیں کہ ھب لنا، کہ اللہ ہمیں عطا فرما، من ازواجنا، ہمارے جوڑوں سے، بیویوں سے بھی، وہ ذریاتنا، اور ہماری اولاد، ہمارے نسل، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، تاکہ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دیکھو میں نے پوتے کو، میں نے بیٹے کو، میں نے فلاں کو اللہ کے دین پہ لگایا ہے۔ تو اور پھر آگے فرمایا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے چھپا کر رکھی ہے، جو ابھی انہوں نے دیکھے نہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام پیشوا بنا دو، کہ ہمارے گھر میں تقویٰ ہو اور میں متقیوں کا بڑا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں چودھری بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں۔ اولئک، یہ لوگ جو ہیں، یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان باتوں پر جب یہ ڈٹے رہے تو ان کو بنگلے ملیں گے، بالا خانہ ملیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرشتے یا یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام جو ہیں وہ کریں گے، خوش رہیں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں یہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور کیسا ہی خوبصورت اور جو ہے عمدہ جگہ ہے رہنے اور ٹھہرنے کے لیے ہے۔ اچھا، قل، کہہ دیجئے نبی اب آخر، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اس آیت میں ذرا لوگوں نے مختلف معنی کے، لیکن میں نے جو مانا اور جو سمجھتا ہوں عربی لحاظ سے وہ یہ ہے کہ، اور المفردات بھی غریب القرآن میں اس نے بھی کہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری، اے لوگوں، کچھ بھی حاجت نہ تھی، لولا دعاؤکم، اگر تمہارے جو ہے تمہاری دعوت مد نظر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں جو ہیں ما یعبأ بکم ربی، میری رب کی تمہیں کوئی، عام لوگ پر ترجمہ یہ کرتے ہیں لوگ، تمہاری کچھ پر، یہاں بھی اس نے کی ہے، تمہاری کچھ پرواہ نہ کرتا۔ تو اللہ بے پرواہ، بے پرواہ ہونا، یہ تو ایک غافل آدمی کے لیے، یار یہ فلاں بے پرواہ ہے، کسی کو، اس کو کسی چیز کا خیال نہیں، یہ نہیں بے پرواہ۔ اللہ کو بے پرواہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو بے حاجت کہنا چاہیے۔ اللہ کو وہ صفات دو جو اس نے اپنے لیے جو ہے نا مقرر کیے ہیں۔ تو فرمایا فقد کذبتم، تو جو پیغام تمہیں دیا گیا اللہ کی کتاب کا، تم نے اس کی تکذیب کی۔ اس کتاب کے ذریعے تم میرے بندے بن سکتے تھے صحیح طور پر، لیکن تم نے اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ تکذیب کی اللہ کی کتاب کی۔ فسوف یکون لزاما، تو بس اب لازمی طور پر تمہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔